يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، وصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عزیز دوستو اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت ہے، ایک صورت جس کا تذکرہ آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں. دنیا سیرت کو جشن کے نام سے منا رہی ہے، جبکہ یہ جشن نہیں، یہ اللہ کے رسول کا ایک مشن ہے. ہم مشن کو چھوڑ بیٹھے اور جشن کو اپنا کر ہم نے سارا سال چھٹی کر لی اور ایک دن ایسا رکھ لیا، بھنگڑے بھی ڈال لیے، کپڑے بھی اچھے پہن لیے، دیگیں بھی پکا لی، بانٹ لی، کھا لی، کھلا لی، پھر سارا سال چھٹی. مشن ایک ایسی چیز ہے جو رسول اللہ کی بعثت کا مقصد ہے، اور یہ 12 ماشی چیز ہے. اس کا کسی تاریخ سے، کسی مہینے سے، کسی موسم سے، کسی سیزن سے کوئی تعلق نہیں. پھر آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے رہنما اصول چھوڑے. اس وقت تقریباً بس کراچی کا یہ اندر کا حصہ بچا ہوا ہے، باہر بھی تقریباً سارا پورا پاکستان اور دیگر ممالک کے بھی بہت سارے حصے جو پانی کی لپیٹ میں ہیں. اللہ کے رسول نے اس کے لیے بھی اپنی سیرت کے نمونے چھوڑے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیے، یہی پانی ہے. آپ کو معلوم ہے اکثر لوگ مولویوں کو پرچیاں دے کے جاتے ہیں، دعا کرائیے اللہ بارش برسائے. گویا آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کراچی والے تو خاص کر ایک ایک بوند کو اکثر ترستے رہتے ہیں. انہیں گھر میں بھی پانی ٹینکر خرید کے ڈلوانا پڑتا ہے. پھر لوگ میدانوں میں نکل کر نماز استسقاء پڑھتے ہیں کہ اللہ پانی برسا، بارش برسا. اور اب یہی پانی ہے دنیا ڈوب رہی ہے، غرق ہو رہی ہے.
اور اب مولویوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے۔ ایک ہی چیز کسی لمحے وہ رحمت ہوتی ہے اور دوسرے لمحے وہ چیز زحمت ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ ایک چیز رحمت ہے تو رحمت ہی رہے، اور اگر وہ زحمت ہے تو زحمت ہی رہے، بندہ مانگے ہی نہ اللہ سے، ہمیشہ پناہ ہی مانگے۔ لیکن جس پانی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ دنیا میں جتنے بھی ذی روح ہے، یعنی جن میں جان ہے، جن میں زندگی، حتیٰ کہ پودے تک جن میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، ان کو بھی پانی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے دنیا کی ہر چیز کی رویدگی، تازگی اور اس کی زندگی پانی میں رکھ دی ہے، اور آج ہر چیز کی موت اسی پانی میں نظر آ رہی ہے۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ ایک چیز رحمت سے زحمت میں کیسے بدلتی؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو نعمت دیتا ہے اور بندے اگر اس نعمت کی قدر نہ کریں تو اللہ نہ صرف یہ کہ وہ نعمت چھین لیتا ہے بلکہ اس نعمت کو پھر زحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب اللہ آپ میں پانی کی مقدار بڑھا دیتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر لوگ وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، بھلے مسجد ہو بھلے گھر ہو، مسواک کر رہے ہیں ٹوٹی کھلی بھی، پرواہ نہیں کہ یہ پانی اللہ نے کیسے دیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ گھروں میں بھی وضو کر رہے ہیں گرمی کے موسم میں تو 5-5 6-6 دفعہ منہ پہ چھپکے مار رہے ہیں، پانی تھوڑا ٹھنڈا ہے تو مزہ آ رہا ہے، منہ پہ چھپکے مار رہے ہیں، اور اتنا پانی وضو پہ بہا دیتے ہیں جتنا بندہ نہانے میں لگاتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول ایک مد پانی جو 2.5 کلو پانی ہوتا ہے اس میں غسل کر لیا کرتے ہیں۔ ہمارا وضو نہیں ہوتا، اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے ہیں۔ 2.5 کلو پانی، کتنا پانی؟ 1 لوٹا کہہ لو بڑا، ایک بڑے لوٹے جتنا پانی۔ اور اگر وہ نعمتیں زحمتوں میں تبدیل ہو جائے پھر کیا کریں؟ قرآن مجید میں آتا ہے دنیا میں واحد قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو بتا دیا کہ کل عذاب آئے گا اس بستی پر، اور اگلی ہدایت ابھی نہیں دی کہ اس عذاب کے وقت میں تم نے کیا کرنا ہے۔ اب پیغمبر ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، تو انہیں ہدایت اللہ سے لینی۔ پیغمبر کی اپنی حکومت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں اس کو دنیا پہ نافذ کرتا ہے۔ اب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری بستی پر، قوم پر کل عذاب آئے گا، لیکن ابھی یہ نہیں کہا کہ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے۔ بس جیسے یونس علیہ السلام نے سنا کہ عذاب آئے گا، بس جو گھر میں کوئی ضروری کوئی چیز تھی اس کو اٹھائی، بوریا بستر باندھا اور بستی چھوڑ کر چل پڑے، کشتی میں بھی بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو پانی کے ایسے منجدار میں پھنسا دیا، اس سے بچنے کے لیے جو اس وقت رواج تھا کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا
لوگوں کے نام کے قرے ڈالے تو یونس علیہ السلام کا نام کا قرا نکلا، کئی دفعہ ڈالا تو ہر دفعہ یونس علیہ السلام کے نام، انہوں نے اٹھا کے دریا میں ڈال دیا، مچھلی نے لقمہ بنا دیا۔ اب پیچھے جو قوم ہے اللہ کی سنت نہیں بدلا کرتی، اللہ کا آرڈر بھی نہیں بدلتا، لیکن حدیث میں آتا ہے نا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیریں بدل دیتی ہے۔ اب پیچھے قوم بچ گئی، اللہ کے عذاب کا وعدہ ہے، عذاب والا دن بھی آ گیا۔ اب ساری قوم یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی تاکہ آپ کے ذریعے اللہ سے دعا کرائیں، معافی مانگیں، بجائیں، راضی کریں۔ یونس علیہ السلام گئے، وہ تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آخر پوری کی پوری قوم کو ایک بات سمجھ آئی کہ اس آئے ہوئے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی صورت ہے، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں پہ توبہ کریں۔ پوری کی پوری قوم سجدے میں گر گئی، سجدے میں پڑی، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، استغفار، گناہوں کی معافی۔ یہ پہلی قوم تھی جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا اور عذاب آیا، عذاب کو دیکھ کر ساری قوم سجدے میں گر گئی، نبی ان میں موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ترس کھا کے اس آئے، یہ پہلی مرتبہ کائنات میں ہوا، ترس کھا کے اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ گویا اگر کبھی ایسی آفت آ جائے تو اس کو ٹالنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، رجوع اللہ، بندہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ دیکھیے ہم ہر کسی کے سامنے منہ کر سکتے ہیں میں نے ایسا نہیں کی، میں نے یہ بات نہیں کہی، جب مجھے یہ پتا ہو سامنے والے کے پاس میرے اس جھوٹ کا پروف بھی نہیں ہے تو میں آسانی سے منہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے آگے کوئی منہ کر نہیں سکتا۔ کئی زاویے سے آپ کی زندگی فلمائی جا رہی، لکھی ہوئی بات الگ ہے، فرشتے جو لکھتے ہیں وہ الگ ہے، آپ کی زندگی کی ویڈیو بن رہی ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے کچھ کیا ہے، اللہ قیامت والے دن اسے دکھائے، یہ دیکھ، یہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، یہ دیکھ، نیکی کی تب بھی، گناہ کیا تب بھی۔ تو آج بھی یہی طریقہ ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، کسی کا حق مارا ہے تو واپس کی۔ دیکھیے میں نے ایک پلاٹ قبضہ کر لیا، اب زمین بہا کے لے گئی، گھر بھی، دکانیں بھی، سب کچھ لے گئے، میرے اس قبضے کا کیا فرق؟ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد، کیونکہ آخرت میں یہی زمین جس پر میں نے قبضہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دے گا، 7 طبق، اور پوری دنیا دیکھے گی یہ ہے وہ شخص جو لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیے کرتا تھا۔ ایسے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ نے ہم سے پوچھنا، اللہ نے ہم سے اس کی بات پوچھ کر دی، انہیں نہیں معلوم۔ پھر ہمیں دوسرے کا ایسے موقع پر احساس تک نہیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لوگ مر رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے،
اور جو باہر کنارے پہ کھڑے ہوئے سارے موبائل نکال کر ویڈیو بنا رہے، ان کی مدد کوئی نہیں کر رہا، پولیس کو کوئی نہیں بلا رہا، فوج کو کوئی نہیں بلا رہا، یا ایک دوسرے کو خود ہیلپ کے لیے تیار کوئی نہیں کر رہا، مزے سے کھڑے ویڈیو بنا، جب وہ ڈوب جائیں گے پھر وہ ویڈیو فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈال دیں۔ اور جب ہمارے ڈوبنے کی خبر اللہ تعالیٰ اسی طرح نشر کرا دے، آپ نے کبھی سوچا کیا ہو؟ کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمیں کسی کے دکھ کا احساس ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ خود کبھی اس پر ظلم زیادتی کرتا ہے اور نہ کبھی زیادتی ہونے دیتا ہے، خود بھی ظلم سے بچتا گئے، اسے کبھی ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ یہ ایسا شخص مسلمان ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا ہاتھ بھی ظالم بن کر کسی پر نہ برسے، اس کی زبان بھی خنجر بن کر کسی پہ نہ برسے، اس کی زبان سے بھی دوسرا محفوظ ہو، اس کے ہاتھوں کے ظلم سے بھی دوسرا محفوظ ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ، کوئی بھی دنیا میں بندہ، اگر وہ شخص کسی مسلمان کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرتا ہے، آج اسے بھوک لگی اس نے کھانا کھلا دیا، اسے پیاس لگی پانی پلا دیا، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں علاج کرا دیا، پیدل چل رہا تھا، گرمی کا موسم، رمضان کا مہینہ، میں اے سی والی گاڑی میں جا رہا ہوں، میرے پاس جگہ بھی ہے، میں نے گاڑی روک کر اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان کی کوئی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں اپنے فضل سے خود ہی پوری فرما دیتا ہے، اسے دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں خود ہی پوری کر دیتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ یقین مانیے کئی شکلوں میں، 4 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے دنیا پر عذاب لانے کے، مین مرکزی بنیادی 4 طریقے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب سے پہلے ہر شخص کو اس کے گناہ کے سبب اگر ہم پکڑنا چاہیں تو فرمایا ہم پکڑتے کیسے ہیں؟ موسلادھار بارش برسا، موسلادھار بارش جو آج ہو رہی۔ دوسرا طریقہ فَمِنْهُمْ مَنْ، پھر انہی میں سے اگر کوئی شخص انہی گناہوں میں گھرا رہے تو ہم اس کو کڑک اور بجلی بھیج کر، گرا کر ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور پھر بھی اگر گرا رہے تو ہمارا تیسرا طریقہ یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ہم اس کو زمین میں دھنسا دیتے ہیں، جیسے مونجودارو، جیسے ہڑپا، کسی زمانے آپ کی کراچی کی طرح ہنستے بستے شہر، اللہ زمین کا دروازہ کھول دیتا ہے اور یہ پورے کا پورا شہر نیچے چلا جاتا ہے، پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور چوتھا طریقہ یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ہم زمین میں ایسا پانی نازل کر دیتے ہیں کہ اس لوگ، اس قوم کو، اس بستی کو، علاقے کو اس میں غرق کر دیتے، موسلادھار بارش سے، بجلی کی کڑک سے،
زمین میں دھنسانے سے اور غرق کرنے سے۔ اب ایمانداری سے بتائیے کیا یہ چاروں، لیکن ہم اسی طرح بے فکر ہیں۔ ہمارا گھر تو محفوظ ہے نا، پانی آئے گا بھی تو کتنا گلی میں آئے گا۔ ہم نے ابھی نیا گھر بنوایا، کتنی تو بھرتی ڈلوائی ہے، کتنا تو اونچا کروایا، 5-6 سٹیپ ہیں سیڑھی کے، ہمارا گھر اونچا ہے۔ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا میں جودی پہاڑ پہ چڑھتا ہوں، یہ 5-6 سیڑھیاں کیا چیز ہے، میں جودی پہاڑ پر چڑھوں گا، جس کی چوٹی اس زمانے میں ایسے گنی جاتی تھی جیسے آپ پاکستان میں ہمالیہ کی چوٹی گنتے ہیں، اتنی اونچی چوٹی۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں جب پانی تھما، نوح علیہ السلام کی کشتی اسی جودی پہاڑ کی چوٹی پہ آ کر رکی۔ گویا یہ ثابت کر دیا اللہ نے کہ پانی اس چوٹی سے بھی اوپر تھا۔ اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے گھر کی 5-6 سیڑھیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ پناہ مانگیے، ڈریے اس رب سے جو آج دینا جانتا ہے، کل لینا جانتا ہے، جو نوازنا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے، جو زندگی کا مالک ہے وہی موت کا مالک ہے، جو صحت کا مالک ہے وہی بیماری کا مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج ایک بندہ دیکھ بھال رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری ایسی لگتی ہے اچانک نابینا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا یہ ہو کیسے۔ کسی نے کہا شوگر بڑھ گئی، کسی نے کہا پردہ خراب ہو گیا، کسی نے کہا یہ ہو گیا، کسی نے کہا کالا موتیا ہو گیا، جو بھی سبب بنا، پہلے بینا تھا پھر نابینا ہو۔ بعض بیماریاں ایسی لگتی ہیں آدمی سنتا رہتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، گالیاں بھی سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، اچانک بہرا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے، وہ آلات بھی کام نہیں کرتے جو سماج کے لیے لگائے جاتے، ہر کان میں وہ فائدہ نہیں دیتے۔ بعض دفعہ ایسی بیماری، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، یقین مانیے، فالج گرتا ہے، فالج ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بول نہیں سکتے، ساری زندگی صحیح ہوتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بول نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو زبان دینے پر قادر ہے وہ گونگا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہمیں یہ خیال بالکل نہیں رہتا جب ہم کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کینچی کی طرح ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان کو روک بھی سکتا ہے، پھر وہ اشارے سے بات کرتا ہے، یا زبان میں ایسی لکنت آ جاتی ہے کہ خود گھر والے بھی اس کی بات کو نہیں سمجھتے کہ دادا کیا کہہ رہا ہے، ابا کیا کہہ رہا ہے، گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی، پھر وہ بیچارہ جب دیکھتا ہے کہ میری تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہا، ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے کہ نہ میری بیٹی کو بات سمجھ آ رہی ہے، نہ میرے بیٹے کو سمجھ آ رہی ہے، نہ میری بیوی کو سمجھ آ رہی ہے۔ اس برے وقت کے آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کیجیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مصیبتوں کو ٹالتی ہیں، ان میں سے ایک صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ رد البلا، ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ دیتے ہو گے اور دینی بھی چاہیے، صدقۃ الفطر بھی آپ دیتے ہو گے، لیکن یہ تو فرض چیزیں ہیں، آپ گاہے بگاہے نفلی صدقہ کیا کیجیے، نفلی صدقے کی عادت ڈالیے، آتے جاتے چلتے پھرتے کبھی بھی کوئی محتاج ٹکرا جائے۔ بڑی عجیب و غریب حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا
میرے بندے میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا سبحان اللہ, اللہ تو پاک, کھانے پینے سے پاک ہے, میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا. اللہ کہے گا میرے تن پہ کپڑا نہیں تھا, تیرے پاس کپڑے تھے, تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. وہ کہے گا سبحان اللہ, اللہ تو پہننے اوڑھنے سے پاک ہے, میں تجھے کیسے پہنا. اللہ کہے گا میں بیمار تھا. اللہ کے کہنے کا انداز دیکھیں, میں بیمار تھا اور تو مجھے پوچھنے ہی نہیں آیا تھا, پوچھنے ہی نہیں آیا تھا. بندہ کہے گا اللہ تو سبحان اللہ بیماری سے پاک ہے, میں تیری عیادت کیسے کرتا. اللہ کہے گا تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بیمار تھا, تجھے معلوم تھا, وہ کلستا رہا حتیٰ کہ فوت بھی ہو, تو کبھی پوچھنے نہیں گیا اسے. فلاں بندہ سخت سردی میں ٹھٹر رہا تھا, اس کے تن پہ کپڑا نہیں تھا, تو مزاروں پہ تو چادر پہ چادر, چادر پہ چادر جا کے چڑھاتا تھا, اس غریب کے تن پہ کپڑا نہیں تھا, تو نے کبھی اس کو کپڑا نہیں پہنا. فلاں پڑوسی تو پیٹ بھر کے کھانا کھا چکا تھا, جو بچا اسے فریج میں بھی رکھ دیا تھا, لیکن تیرا فلاں پڑوسی ساری رات بھوک کی وجہ سے سو نہیں سکا, اور تو نے پوچھا بھی نہیں, خیال بھی نہیں رکھا. اچھا یہ نہیں کہا کہ وہ مانگنے آیا تھا اور تو نے نہیں دیا, نہیں, تو نے نہیں پوچھا. گویا یہ ذمہ داری بھی ہماری لگا دی گئی کہ اگر کوئی بھوکا ہے اسے تیرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے جا کر اس کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہے. اسلام نے فارمولہ ہی الگ دیا تاکہ بھکاری پن ختم ہو. لوگ آپ کے دروازے پر آئیں گے, بھکاری پن کو فائدہ ہوگا, آپ جائیں گے سخاوت کو فائدہ ہوگا. اسلام کا مزاج بالکل الگ ہے, سخی پن کو فائدہ ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے, کوئی بھی تکلیف, حتیٰ کہ کوئی بندہ ایسا ہے اس کا کوئی کام کسی سرکاری ادارے میں اٹکا ہوا, مثال کے طور پر, اور آپ بڑی اپروچ رکھتے ہیں, آپ کا علاقے میں محلے میں ایک بڑا نام, وہ غریب آدمی آپ کے پاس آتا ہے, میرا یہ کام ہے اور میرا حق بھی ہے اور جائز کام. وہ آپ کے ساتھ گیا اور یا اس نے فون کر دیا یا اس نے چٹھی لکھ دی اور آپ کا کام ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے نے کسی مصیبت والے شخص کا کوئی کام کر دیا, قرب اللہ عنہ یوم القیامہ, قیامت والے دن اللہ تعالی اس کی تکلیفیں دور کر دے, اس کی تکلیفیں دور کر دے. یہ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی سنت اپناؤ, اللہ کی عادت اپناؤ. اب آپ کہو گے اللہ کی بھی کوئی سنت ہوتی ہے, اللہ کی سنت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, دیکھیے ایک ہے کھانا کھانا, ایک ہے کھانا کھلانا, ایک ہے کپڑے پہننا, ایک ہے کپڑے پہنانا. اس میں اللہ کی سنت کیا ہے؟ کھانا کھانا یا کھانا کھلانا؟ بولیے, خطیب کے ساتھ آپ بات کر سکتے. کھانا کھلانا اللہ کی سنت, کپڑے پہننا اللہ کی سنت نہیں ہے, پہنانا اللہ کی سنت. راتوں کو میٹھی نیند سونا اللہ کی سنت نہیں ہے, سلانا اللہ کی سنت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ,
یہ جو ہم ربیع الاول میں جوش اٹھتا ہے سیرت کے جلسے، اہل حدیثوں کو بھی جوش اٹھتا ہے سیرت کے جلسے، سیرت کے جلسے، اور دوسروں کو بھی جوش اٹھتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی زندگی کو اپنایا جائے، آپ کے مشن کو اپنایا جائے۔ آپ کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، محلے داری میں آپ کا سلوک کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ استاد تھے تو شاگردوں سے سلوک کیسا تھا، آپ آقا تھے تو غلاموں سے سلوک کیسا تھا، آپ تاجر تھے تو گاہکوں سے سلوک کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ہمیں سکھلائی اور بتلائی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اصل مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنانے کا۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں، آج کتنے لوگ ہیں یقین مانیے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، حالانکہ وہ مالدار ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن پانی سب کچھ بہا کے لے گیا، اور کوئی اونچی جگہ ہے، کوئی ٹیلا ہے، وہاں بچے ہوئے بیٹھے ہوئے، لیکن وہاں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے، ان کی مدد کرنا یہ ہماری ایک منصبی ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلم، بحیثیت انسان ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول قرآن میں فرماتے ہیں من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک بندے کی بھی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی، پوری انسانیت کی جان بچائی، ایک بندے کی جان بچانا۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو آپ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی مقروض آئے اور وہ تنگ دست ہو، اسے مہلت دو۔ یہ نہیں کہ رومال گلے میں ڈال کے بل دے کے کھینچو، میرے پیسے کیوں نہیں دیتا۔ کچھ دن پہلے خبر آئی ہوئی تھی 30 روپے کی وجہ سے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا، 2 سگے بھائیوں کو ایک بندے نے 30 روپے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ ارے 30 روپے میں آج گاجریں نہیں ملتی، تو نے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ ہمارے دل سے وہ بات ہی نکل گئی ہے کہ میں دنیا میں بادشاہ نہیں ہوں، کسی کی بادشاہت میں رہتا ہوں، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں اس ذات کا، میرے اوپر اس کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، میں مانوں یا نہ مانوں، اور وہ منوانا جانتا ہے، وہ منوانا جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کی دن سے، اس پکڑ سے، اس گرفت سے آدمی ہر وقت ڈرتا رہے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، بالکل دیر نہیں لگتی، تب بندہ 1000 گز کے بنگلوں سے نکل کر فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے، سب کچھ بیچ بچا جاتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہسپتالوں میں جا کے چکر سے لگاؤ، ارب پتی لوگ ہیں، وہ ہسپتال میں پڑے ہوئے، وہی لینوں والا پاجامہ، لینوں والی ایک شرٹ جو ڈاکٹر پہنا دیتے ہیں مریضوں کو، مختلف ہسپتالوں میں مختلف یونیفارم ہوتی ہے، وہ پہنا دیتے ہیں۔ گھر میں اربوں روپے موجود ہیں، کپڑوں سے الماریاں بھری پڑی ہیں، لیکن نصیب میں کیا ہے؟ ہسپتال کا پاجامہ اور ہسپتال کا کرتا۔ ڈریے برے وقت سے، گھر میں ہر نعمت موجود، جو چاہیں، یہ نہیں کہ ٹھیلے والے سے 1 کلو 2 کلو کوئی چیز خرید لیں، اللہ نے اتنا پیسہ دے رکھا ہے پوری مارکیٹ خرید لیں، لیکن ہسپتال میں ابلے ہوئے کدو، بغیر نمک، بغیر گھی، بغیر مسالہ، اور اس کا بھی پانی نکال کے ناک کے ذریعے، نلکی کے ذریعے نرسیں اس کو پلا رہے ہیں۔ کتنا اللہ کا شکر ہے، آپ بے شک ارب پتی نہیں ہیں، لیکن گھر میں آپ عزت کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھاتے ہیں، منہ کے ذریعے کھاتے ہیں، زبان آپ کو ٹیسٹ بتاتی ہے۔ آپ خود کہہ رہے تھے بیگم آج
بڑا زبردست کھانا بنایا تمہیں، بے شک وہ سبزی پکی، بے شک وہ دال پکی، زبان لذت حاصل کرتی ہے، آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے. تو یہ پیسہ کس کام کا؟ یہ کس کام کا؟ آپ کے گھر میں کروڑوں کی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، آپ کی الگ، بیوی کی الگ، بچوں کی الگ، اور نوکر کی اسکول چھوڑنے کے لیے بچوں کو لانے کے لیے وہ الگ، اتنی گاڑیاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی ویل پیئر پہ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی آپ ویل پیئر پہ گزار دیتے ہیں. وہ گاڑیاں آپ کے کس کام؟ گھر میں ریشم و کمخاب کے بستر ہزاروں موجود ہوتے ہیں، ماسٹر کا مولٹی فوم یا اس سے اوپر بھی کچھ آ گیا ہے، سارے آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ ہسپتال کے گدے پہ پڑے ہوئے ہیں اور ساری زندگی اسی پہ گزار دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے اللہ نے دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہمیں دکھائی ہیں، دونوں چیزیں دکھائی، اور اسی لیے دکھائی ہیں کہ مرنے سے پہلے ہمیں عقل آ جائے، ہم سمجھ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اپنے گناہ سے رجوع کر دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں بہترین خطا کار بھی کبھی بہترین ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جس سے غلطی ہو اور فوراً اللہ سے توبہ کرے، فوراً اللہ سے توبہ کرے. یہ خطا کار تو ہے لیکن بہترین خطا، داغ کو پکنے نہیں دیتا، داغ کو لگنے نہیں دیتا، لگ گیا ہے تو گیلا گیلا فوراً دھو دیتا ہے، وہ اتر بھی جاتا ہے، خالی پانی سے بھی دھو تو اتر جاتا ہے، اور جب سوکھ جائے صابن بھی لگاؤ تو نہیں اترتا. پھر دھوبی کے پاس جا کر اس کو بولتے بھٹی میں ڈال، پھر وہ بھٹی میں ڈال کر کیمیکل ڈال کے اس داغ کو اتارتا ہے. یہ داغ اگر ہماری زندگی سے دنیا میں نہ نکلے، قیامت والے دن اللہ دوزخ کی بھٹی میں ڈال کر ان داغوں کو نکالے گا. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی گناہ ہو جاتا ہے بشری تقاضے سے اللہ سے رجوع کرے، اور رجوع کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اس گناہ کو معاف کرے. دیکھیے دنیا میں کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی، اور اس کے متضاد چیزیں بھی اللہ نے آپ کو دکھائی، صرف اس لیے کہ آپ رہنمائی دیں. اللہ نے آپ کو زبان کی گویائی دینے کے بعد دنیا میں کتنے گونگے بھی پیدا کر دیے تاکہ زبان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. آپ کو کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے بہرے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو کان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. آپ کی بینائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے نابینے اور اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو آنکھ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. عقل و خرد کی فراستیں عطا کرنے کے بعد رب العالمین نے دنیا میں کتنے پاگل مجنون دیوانے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو دماغ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. آپ کو شباب جوانی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کمر جھکے لاٹھی کے سہارے چلنے والے بوڑھے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو جوانی کی قدر معلوم ہو. آپ کو صحت و تندرستی عطا کرنے کے بعد بستر مرگ پر ہسپتالوں میں پڑے بیمار بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. اولاد جیسی نعمت عطا کرنے کے بعد دنیا میں رب العالمین نے بے اولاد بھی پیدا کر دیے تاکہ اولاد جیسی نعمت کی قدر آپ کو معلوم ہو. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے اپنے جوان بیٹوں کی جوانی پہ فخر نہ کیا کر، کہیں ایسا نہ ہو سب کے جوانی میں جنازے اٹھا دے. اللہ تو قادر ہے نا، اس لیے اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر کرنا چاہیے. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے
لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری میں جتنے بڑھتے جاؤ گے ہماری عطائیں تم پر اتنی بڑھتی چلی جائیں گی۔ بس اللہ کو راضی کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اس نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کیجئے، اور شکر ادا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے مسجد میں آنا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، اللہ کے آگے ندامت کے اشک بہانا، اس کے آگے طلب کا دامن پھیلانا، اپنا دکھڑا اسے سنانا، اسے منانا، اسی سے مانگنا اور اسی سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اس سے اچھا کوئی عمل دنیا میں اور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے وظائف جو آپ کو گناہوں کی بخشش پر آمادہ کرتے ہیں جیسے استغفار ہے، ان دنوں میں یہ کثرت سے کریں استغفار کو۔ قرآن خود کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے استغفار کیا کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب بھی مشکل میں بندہ رب کو یاد کرتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر لے آیا، تو آج آپ بھی اپنی جس مشکل میں گھرے ہوئے ہیں اللہ کو پکاریں گے، اور سچی بات ہے وہابیوں کی مشکلیں تو وہی ایک ہی حل کرتا ہے، ہمارا تو کوئی اور مشکل کشا ہی نہیں، نہ ہمارا اور کسی پر عقیدہ توکل اور بھروسہ ہے، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی کی ذات پر یقین ہے، لہذا اسی پر بھروسہ رکھیں، اسی سے مانگے، اسی سے التجائیں کریں، انشاءاللہ وہ سب کے کام بنانے والا ہے، سب کی بگڑیاں بنانے والا ہے، ہماری بھی بگڑی بنائے گا۔